गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो अभी जैसे कि जून है, जून और जुलाई के अंदर गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। पहली मंजिल के ऊपर भी सब लोग तवाफ़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी तवाफ़ कर सकते हैं, व्हील चेयर्स वाले भी, बाकी तमाम लोग भी। लेकिन यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं नीचे काबा के पास, तो हम चले जाएंगे मताफ में। इस तरफ ख़वातीन के लिए बैठने की जगह भी है, काबुल काबा, और इसके बिल्कुल सामने ये मकाम इब्राहीम है। इसके बिल्कुल सामने या कहीं पे भी आपको जगह मिलती है, आके 2 नवाफिल आपने पढ़ना है, ठीक है। ये वाजिबुल तवाफ़, ये ज़रूरी है 2 नवाफिल पढ़ना। बेशक आप उम्रे का तवाफ़ करें या कोई भी तवाफ़ कर रहे हैं, तो आपने ये वाजिबुल तवाफ़ 2 नवाफिल ज़रूर अदा करने होते हैं। मैं ना ये जमज़म की नई टूटियाँ लगी हैं, इसके ना नीचे बोतल करेंगे पानी नहीं आता, अक्सर लोग परेशान होते हैं। इसका सेंसर इधर है, जैसे करेंगे पानी आ जाएगा। ये देखिए, जितने मर्जी बड़े बाल हों आपने टिंड करवाना होता है, कोशिश करें टिंड ही करवाया करें, ठीक है, ब्लेड करवा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से उम्रा का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो हज के बाद आज है मेरा पहला उम्रा। तो उम्रा के हवाले से बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारी अपडेट्स आज की वीडियो में शेयर करनी है। सबसे पहले जैसे ही आप हरम में पहुंचेंगे, अगर आपके पास कोई बड़ा बैग है या लगेज है, ये बाथरूम नंबर है 6, इसकी बिल्कुल बैक साइड के अंदर ये देखें, ये ऑफिस बनाया गया है। यहाँ पे आके अपना बैग जमा करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ से वापस भी हासिल कर सकेंगे। तो इसके बाद जैसे ही आप सामने जाएंगे, बाथरूम नंबर 6 में आएँ, जब भी आप आ रहे हैं, बल्कि मक्का में जब पहुँचते हैं, सबसे पहले आप आके अपना वज़ू बनाएं। वज़ू बनाने के बाद आप सीधा चले जाएं हरम के अंदर। तो इस दरवाजे से जैसे ही आप यहाँ से सीधा होंगे, तो सामने ही आपको बाबुल फहद नज़र आएगा। अब आपने बताना है कौन कौन बाबुल फहद 79 नंबर गेट से उम्रा पे दाखिल हो चुके हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह मेरी दुआ है, अल्लाह पाक आपको जल्द हज उम्रा की सादत नसीब करे। तो अभी इसी दरवाजे से हम दाखिल होते हैं। अच्छा, रश की कुछ कंडीशन बताऊं तो अभी कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है, अभी नॉर्मल ही मौसम है, लेकिन गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो अभी जैसे कि जून है, जून और जुलाई के अंदर गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हुजाज भी यहाँ पे मौजूद हैं, और जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं दाखिली, ये भी उम्रा ओपन हो गया है, बाकी ममालिक से भी उम्रा ओपन हो चुका है। आप बासानी जाके उम्रा अदा कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एहराम वाले भी और सिंपल लिबास वाले भी सुकून से जाके तवाफ़ उम्रा कर सकते हैं। सिंपल लिबास वाले तो तवाफ़ करेंगे, एहराम वाले जाके उम्रा अदा कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी हुजाज भी और भी बहुत सारे ममालिक के हुजाज अभी मक्का के अंदर मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से चलते हैं, और काबा का जो गिलाफ है वो भी फर्स्ट मुहर्रम को तब्दील होगा। अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो गिलाफ काबा की तब्दीली का भी मुकम्मल प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलते एक बहुत अच्छी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी मैंने सोचा आपको शेयर कर दूँ। अच्छा, ये जो मार्बल लगा हुआ है वाइट कलर का, आपने देखा होगा पूरे हरम के अंदर लगा हुआ है, जहाँ आप बगैर जूते के मैं ठहरा हुआ हूँ, बिल्कुल तेज़ धूप है, आपके पाँव नहीं जलेंगे। ये वो ख़ास मार्बल है जो कि गर्म नहीं होता, और ये सिर्फ मक्का और मदीना के अंदर लगाया गया है। तो अभी चलते हैं जी यहाँ से। अच्छा, यहाँ से जैसे हम दाखिल हों, तो यहाँ से हमें वो बिल्कुल सामने काबा भी नज़र आता है। सुभान अल्लाह। गुलफाल से हम दाखिल होते हैं। अच्छा, शुरू के अंदर काउंटर लगाया गया है, जहाँ पे अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है, चार्जिंग वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ से ये हेल्प डेस्क है, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और इससे आगे जो है ना, वो मशीन लगी हुई है कि अगर आपके साथ फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, आप बैंड निकाल लें, वो हाथों में बच्चों को पहना दें, नंबर उसके ऊपर लिखा होता है, अगर वो गुम हो जाएँ तो आसानी मिल जाए। और ये देखें, यहाँ पे जमजम की सहूलत भी हम पी सकते हैं। तो इस तरह से सीधा जब आप चलेंगे तो ये मताफ की तरफ जाने का रास्ता है, और इधर लिखा भी होता है, आप इसको फॉलो करते हुए सीधा काबा के पास जा सकते हैं। पहली मंजिल के ऊपर भी सब लोग तवाफ़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी तवाफ़ कर सकते हैं, व्हील चेयर्स वाले भी, बाकी तमाम लोग भी। लेकिन यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं नीचे काबा के पास, तो हम चले जाएँगे मताफ में। इस तरफ ख़वातीन के लिए बैठने की जगह भी है, वज़ू खाने मौजूद हैं यहाँ पे। और ये माशाल्लाह अभी हम पहुंच चुके हैं मताफ के अंदर, और यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो बिल्कुल आँखों के सामने काबा नज़र आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह। आप देखिएगा। अच्छा जी, दिन टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो रश कम से कम है। छतरी, टोपी तो आप नहीं पहन सकते हालत एहराम में। अगर सिंपल लिबास में है तो आप टोपी ज़रूर इस्तेमाल करें, वरना छतरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो अब आपने साइड पे ठहर के बहुत सारी दुआएं मांगनी हैं, ठीक है। उन दुआओं में आपने मुझे लाजमी तौर पे शामिल रखना है। तो हम भी यहाँ थोड़ा सा साइड पे होके दुआ मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जाके तवाफ़ शुरू करते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ سے پہلے والا جو کونا ہے حجر اسود والا کونا، اس کے بالکل سامنے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ گرین لائٹ نظر آئے گی۔ ابھی روشنی کم ہے اس لیے گرین زیادہ نہیں، تو اس لائٹ سے اور اس کونے سے آپ نے اپنا طواف شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے اور کندھا اپنا خالی کر لینا ہے اگر آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے ٹھیک ہے طواف شروع کرنا ہے۔ آپ کا پہلا چکر یہیں سے شروع ہوگا اور اسی جگہ پہ آ کے یہ گرین لائٹ اور یہ سامنے حجر اسود والا کونا، باب الکعبہ کے بالکل کونا اس طرف حجر اسود ہے، تو یہیں سے آپ کا طواف شروع ہوگا۔ تو ابھی ہم نیت کرتے ہیں اور یہیں سے طواف شروع کرتے ہیں۔ کرتے ہوئے نا مجھے ایک چیز نظر آئی ہے، ابھی دیکھیں آپ کو سارے بغیر جوتے کے لوگ نظر آ رہے ہوں گے، ابھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں بھائی صاحب نے جوتا پہنا ہوا، ادھر بھائی صاحب نے جوتا پہنا ہوا، ادھر اس نے جوتا پہنا ہوا۔ جوتے کے ساتھ نا بہت سارے لوگ طواف وغیرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کعبہ کے قریب آپ جوتے وغیرہ کا استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کریں، یہ جو فرش ہے نا یہ گرم نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی گرم نہیں ہوتا، آپ جوتے کا استعمال بالکل بھی نہ کریں۔ اس طرح بہت سارے لوگ جوتا پہن کے طواف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عمرہ کر رہے ہیں، اس طرح کوشش کریں جوتے کا استعمال نہ کریں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ دن ٹائم میں اور گرمی میں عمرہ کرنے والے ہیں تو پھر تو آپ کو بہت شدید قسم کی گرمی اور آپ کا عمرہ مشکل ہونے والا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ چھتری رکھیں، ٹوپی رکھیں اور پانی کی بوتل اپنے پاس ضرور رکھیں، بار بار اپنے سر کے اوپر بھی پانی ڈالتے رہیں۔ تو ماشاءاللہ سے یہ کچھ مناظر ہیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ مکمل کرنے کے بعد یہ سامنے ہے باب الکعبہ اور اس کے بالکل سامنے یہ مقام ابراہیم ہے۔ اس کے بالکل سامنے یا کہیں پہ بھی آپ کو جگہ ملتی ہے آ کے 2 نوافل آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واجب الطواف، یہ ضروری ہے 2 نوافل پڑھنا، بے شک آپ عمرے کا طواف کریں یا کوئی بھی طواف کر رہے ہیں تو آپ نے یہ واجب الطواف 2 نوافل ضرور ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس طرف ہے صفا مروہ کی طرف جانے کا راستہ، اور یہ بالکل دیکھیں اندر تو یہ زمزم کے کولرز لگائے ہوئے ہیں، تو آپ یہاں سے جا کے زمزم پی سکتے ہیں، اور طواف کے بعد زمزم پینا سنت بھی ہے، تو زمزم پینے کے بعد اب ہم چلیں گے صفا مروہ کی طرف۔ آپ نے طواف مکمل کرنے کے بعد یہ دیکھیں تو کتنا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے، اور یہ سمپل لباس میں جو لوگ گھوم رہے ہیں، یہ صرف حج کے دنوں میں 1 محرم سے لباس کی پابندی بھی شروع ہو جائے گی، آپ صرف حالت احرام میں مطاف میں داخل ہو سکیں گے۔ تو ابھی جا رہے ہیں ہم صفا مروہ کی طرف، اس طرف یہ سامنے صحیح لکھا ہوا ہے، اس طرف ہے صفا اینڈ مروہ۔ آج یہاں پہ حج پہ جو آئے ہوئے ہیں، مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، آخری طواف وداع کرتے ہیں نا تو ان کے تاثرات ڈیفرنٹ ہی ہوتے ہیں۔ ابھی حاجی صاحب ماشاءاللہ سے طواف کر کے جا رہے ہیں، اچھا روتے ہوئے جا رہے ہیں، میں ان کا فیس اس لیے نہیں دکھا رہا لیکن آپ کو ضروری معلومات تھی، سوچا ساتھ ساتھ بتا دوں، کیونکہ ابھی حجاج کے واپسی جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو یہاں سے میں جا رہا ہوں ابھی صفا مروہ کی طرف۔ اللہ جی صفا مروہ میں آ چکے ہیں، اور سب سے پہلے مجھے ہمارے انڈین بھائی ملے تھے۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ اور ہمارے پاکستانی بھائی بھی، کیا حال ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اسد علی۔ اسد علی، کیسا رہا حج؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کا حج واپسی کب ہے؟ 19 کو، اچھا دن ہے۔ ابھی ان حجاج کا ہوگا جن کے آخری طواف وداع چل رہے ہیں، یار بہت مشکل ہے مکہ کو چھوڑنا۔ ہماری پرسوں کی روانگی ہے مدینے کی۔ اچھا چلیں ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول کرے، ہمارا سلام دیجیے گا روزہ رسول پہ جا کے۔ انشاءاللہ۔ چلیں آپ کے تو ساتھ ہیں نا ہم۔ اچھا ادھر گرین لائٹ آئے گی تو ہم نے تھوڑا سا دوڑ لگانی ہے۔ یہ گرین لائٹ آتی ہے نا، مرد حضرات نے دوڑ لگانی ہوتی ہے اور خواتین نے سمپل چال کے اندر چلنا ہوتا ہے، زیادہ دوڑنا نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں جیسی گرین لائٹ آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج پہ ہوں یا عمرہ پہ ہوں، یہ پورے گروپ کی صورت میں ہی رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں اور ان کو بڑا ٹائم لگتا ہے طواف میں بھی عمرہ میں بھی، لیکن یہ ہے کہ ایک ساتھ رہتے، گم ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں پانی پی رہے ہیں نا کچھ لوگ، تو باقی لوگ ٹھہر گئے ہیں۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، اگر ایک بندہ پانی پی رہا ہے تو باقی وہ آگے چلے جاتے، پھر ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو خیر یہ دیکھیں ماشاءاللہ صفا مروہ میں بھی ابھی کم رش ہے،
یہ دن کا ٹائم ہے، ابھی آج کل حج کے بعد رش کم ہی ہے. سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے پھر جو ہے نا صفا تک 2 چکر مکمل ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے آخری جو ہمارا چکر ہے وہ یہ مروہ پہاڑی کے اوپر آ کے مکمل ہوتا ہے. اور یہ مروہ پہاڑی کے بالکل سامنے وہاں ایگزٹ کا ڈور ہے، وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ ہے مروہ کی پہاڑی اور اس جگہ سے اب ہم جا رہے ہیں صفا کی طرف. بسم اللہ. ہمیں نا یہ زمزم کی نئی ٹوٹیاں لگی ہیں، اس کے نا نیچے بوتل کریں گے پانی نہیں آتا، اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس کا سینسر ادھر ہے، جیسے کریں گے پانی آ جائے گا. آپ یہاں پہ بوتلیں بھر سکتے ہیں، پانی بھر سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں. اور یہ ہے صفا مروہ. صفا مروہ کے اندر ہوتے ہیں نا، یہ دیکھیں یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ نے کندھا آپ ڈھک لینا ہے، ٹھیک ہے. ادھر کندھا کھلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. طواف میں ہوتا ہے کہ آپ کو کندھا کھلا کرنا ہوتا ہے، لیکن صفا مروہ میں آ کے آپ اپنا کندھا ڈھانپ سکتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں سب نے ڈھانپا ہوا ہے اس طریقے سے. مروہ پہ ختم ہوتی ہے، یہاں پہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد یہاں جگہ نہیں ملتی تو آپ باہر کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس راستے سے باہر نکلتے ہیں. اب سب سے ضروری چیز، جیسے اس راستے سے باہر نکلتے ہیں تو اکثر لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، یا بچے یا سعودی یہاں پہ. تو آپ نے کینچی کے ساتھ، یہ دیکھیں اس طرح مرد حضرات نے بال نہیں کاٹنے، ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے نا یا حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے. یہ بات بہت ضروری ہے عمرہ زائرین کے لیے کہ آپ نے یہاں سے کینچی سے بال نہیں کاٹنے، یہ صرف خواتین کٹ کر سکتی ہیں. یہ غلطی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھی ہے، اور بہت پڑھے لکھے اور نوجوان لوگ بھی یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھنا یہ لڑکا بھی، یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے بال سائڈوں سے کٹ کر دیے. اس طرح آپ کا حلق یا قصر مکمل نہیں ہوتا، اور اس طرح آپ کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے. اس چیز کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں اس طرح، بے شک اس کے بال نہیں ہیں نا، ایسے تھوڑے تھوڑے نہیں کٹ کرنے، آپ کو پورا ٹنڈ کروانا ہوگا. اس راستے سے آپ باہر آ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے ابو جہل باتھ روم، اور اس کے دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش. اور یہ جو کھڑکی ہے اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. کہتے تھے نا بڑھیا اس کھڑکی سے کوڑا پھینکتی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ سامنے ہے کلاک ٹاور. اگر آپ سیلون وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں تو کلاک ٹاور کی طرف چلے جائیں، وہاں پہ بآسانی آپ کو سیلون مل جائیں گے. سیلون میں آ جائیں گے کٹنگ کے لیے نا، یہ دیکھیں جتنے مرضی بڑے بال ہوں آپ نے ٹینڈ کروانا ہوتا ہے. کوشش کریں ٹینڈ ہی کروایا کریں، ٹھیک ہے. بلیڈ کروا لیں، ٹھیک ہے جی. باب الفہد. اچھا، حرم کے آس پاس بہت سارے سیلونز کی شاپ موجود ہے، جیسا کہ وہ سامنے باتھ روم نمبر 3، اور یہ جو کلاک ٹاور کا کونا نظر آ رہا ہے یہ صفا ٹاور ہے. اس کے دوسرے فلور کے اوپر بھی. اور اگر آپ جو ہے نا اس طرف ہیں، یہ دیکھیں یہ دارالتوحید، اس کے اس سائڈ پہ اگر آ جائیں تو آپ کو یہ دیکھیں سامنے سیلون، اور اس طرف بھی کافی ساری شاپس نظر آ رہی ہیں. ویسے بھی اگر آپ تھوڑا سا کسی بھی آپ کا ہوٹل موجود ہے مکہ کے اندر موجود ہیں تو آپ کے ہوٹل کے قریب بھی سیلونز موجود ہوتے ہیں، وہاں سے بھی کٹنگ کروا سکتے ہیں. مغرب سے پہلے موسم بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ دیکھیں عمرہ زائرین اور حجاج کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ مغرب کے بعد موسم بہت پیارا بن جاتا ہے. تو اگر آپ بھی عمرے کا پلان کر رہے ہیں جون میں یا جولائی میں تو مغرب کے بعد حرم میں آ جائیں، رات کو طواف کریں، ٹھیک ہے. رات میں موسم بہت پیارا ہوتا ہے، عبادت کرنے کا بھی مزہ آتا ہے. پوری رات عبادت کیا کریں، کم سے کم جو ہے نا مغرب سے پہلے مغرب اور عشاء پڑھیں، فجر پڑھ کے، اور پھر اپنے ہوٹل کی طرف واپس جائیں. یہ دیکھیں ابھی تمام عمرہ زائرین اور حجاج یہاں پہ موجود ہیں.